الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا لما تحب وترضى اللهم لا سهل ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق. یا رب لک الحمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک قدم ہو آگے بڑھ رہے ہیں. آج 14واں پارہ انشاءاللہ 15واں پارہ پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے اور ہم سے راضی ہو جائے. 15واں پارہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل بھی مکی سورہ ہے اور اس میں یعنی اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اور پہلی ہی آیت میں اس کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی کے ساتھ یہ سورہ شروع ہو رہی ہے کہ میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں جو اپنے بندے کو راتوں رات عزت والی مسجد سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں. یقین مانو وہ خوب ہی سننے والے اور خوب ہی جاننے والے ہیں. تو یہ اللہ کی زبردست قدرت کی نشانی ہے کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر سے وقت میں مکہ شریف کی مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گئے، جو ابراہیم سے مسیح عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں کا مرکز رہا. اسی وجہ سے آپ کی ملاقات کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام اسی پاک سرزمین پر جمع ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر انہی کی جگہ ان سب کی امامت کے فرائض انجام دیے. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ یعنی امام الانبیاء جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاءوں کو یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تھے سب کو زندہ کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبریل علیہ السلام نے آپ کو امامت پر کھڑا کیا اور آپ نے تمام انبیاءوں کو نماز پڑھائی. اللہ کی زبردست قدرت کی نشانی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو سبحان اللہ سے یہ شروعات کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کا جب ذکر مشرکین سے کریں گے وہ آپ کو جھوٹا قرار دیں گے. یعنی جو 3 مہینے کی مسافت پر جا کر مکے سے فلسطین پہنچا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں گئے بھی. اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کیا گیا. اس کے بعد کا جو بیت المقدس سے آسمان تک کا سفر تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے، یعنی عروج سے یعنی بلندی. اس سفر کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیاں دکھانا تھا. یہ سفر دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جنت جہنم دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کو تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور 1 نیکی پر 10 نیکی کا اجر، اور بھول چوک پر معافی. اور یہ سفر کب ہوا؟ یعنی کوئی بھی چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو یہ سفر عام الحزن یعنی اس سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 محبوب ہستیاں جن سے آپ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے ان کا انتقال ہوا تھا. ایک تھے ان کے چچا ابو طالب، اور ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بہت زیادہ چہیتی بیوی تھی اور اکلوتی تھی اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرانے کا ایک مقصد کہ آپ کو اس غم سے نکالنا مقصد تھا. یعنی آپ جو اتنے غم میں تھے کہ 2 ہستیاں جو پیاری تھی وہ ہیں میرا کون معاون مددگار ہوگا، ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یعنی معراج کروائی.
اور جنت اور جہنم دکھائی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ اس لیے بھی کہ یعنی مشرکین مکہ پر ایک معجزہ اور ایک وہ ہو جائے حجت کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے، اور اللہ کے نبی ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کرتے، تو اتنا بڑا کام بھی انہوں نے اسی مقصد سے کیا. اب اس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے، لیکن ہمارے وہاں کیا کیا جاتا ہے، اس رات کو مرضی سے بدعت کی جاتی ہے. ہر رات کو عبادت، دن کو روزہ رکھنا. اگر بالفرض اس رات کو ہوئی بھی تھی، یعنی جیسا 27 رجب کو وہ کیا جاتا ہے، تو اگر پھر بالفرض ہوئی تھی رجب میں، تو کہاں سے دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے 27 رجب کا روزہ رکھا. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی کبھی نہیں کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اس تاریخ کو گئے تھے، تو آج رات ہم پوری رات جاگ کر عبادت کریں گے اور دن کا روزہ. ان کو یعنی اس چیز کی اہمیت ہوتی تو ہم وہ خود بھی کرتے، صحابہ کرام کو بھی کرنے کے لیے کہتے، اور نہ کوئی ایک حدیث میں کہیں پر موجود ہوتا کہ اس طرح کی عبادت کی جاتی تھی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عبادت ہر روز ہوگی، ہر رات جاگنا ہے. ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے. اور معراج کو جو واقعہ ہے بہت طویل واقعہ ہے، تقریباً تفاسیر کی بک میں 7-8 پیج تک ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو ہم صرف یہی ایک واقعہ پڑھ سکیں گے. تو آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے کہ ٹائم نکال کر، جن کے پاس الحمدللہ یہ اس کی بک ہے تفاسیر کی، تو ضرور اس کو پڑھیے. اس میں بہت یعنی آپ لوگوں کو بہت زیادہ نالج ملے گی اس میں. تو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی برکت رکھی اس بیت المقدس میں، کیونکہ یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے اور اس کے آس پاس برکت رکھی. وہاں ہرے بھرے کھیت اور لدے پندے باغ اور غلے کی فراوانی اور پھلوں کی ارزانی ہے. یعنی بہترین قسم کے پھل وہاں اگتے ہیں، اور سب سے بہترین پوری دنیا میں جو زیتون اگتا ہے وہ یہاں بیت المقدس میں. لیکن افسوس آج اس کو ایسا کھنڈر اور وہ بنا دیا گیا ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے ان مظلوموں کے لیے سوائے کہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. کہ عام دنوں میں بھی وہ بھوک کی حالت میں تھے، اور آج روزے کی حالت میں بھی، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی غائبانہ، جیسے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ کی بارش کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیبی مدد سے ان کی مدد کرے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور ان کی قربانیوں کو قبول کرے. آمین یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے اسرائیلیوں کے لیے رہنما بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ. اے ان کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، بلا شبہ وہ بڑے ہی شکر گزار بندے تھے. یعنی جو 80 لوگ ایمان لائے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، وہ سب کیا تھے؟ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. سعد بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ اس لیے فرمایا گیا کہ جب آپ کھاتے پیتے تھے تو اللہ کی حمد فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو نوالا اٹھاتے وقت یا پانی پیتے وقت اللہ کی تعریف کرتا ہے. یعنی شروع کرتا ہے بسم اللہ سے اور اس کو ختم کرتا ہے کس پر؟ الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یہ لمبی حدیث ہے جس میں یہ بھی ہے کہ لوگ پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ دنیا کے سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیجیے. تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے بڑے بچے 11 سال کے 12 سال کے بھی ہو چکے، کوئی نہیں ہے، وہی نہیں ہے سینس ہم کو کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں اور وہ بغیر بسم اللہ کے کھا رہے. تو ایک چھوٹا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تب سے اس کی ٹریننگ شروع ہو جانا چاہیے کہ اس کو ٹوکیں کہ بیٹا بسم اللہ بولو
بسم اللہ بول کر کھاؤ، بیٹھ کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو وہ جو بچپن سے اس کی ٹریننگ ہوگی نا، تو پھر اس کو بڑے ہونے تک کا اس کی عادت ہو جائے گی. تو ہم لوگ افسوس ہوتا ہے کہ بعض ماؤں کو دیکھتے ہیں کہ خود بھی وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہی ہوتی ہیں، اور اللہ علم دل میں بسم اللہ بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں اللہ علم، لیکن بچہ تو نہیں بولتا نا جب تک کہ آپ اس کو نہیں سکھائیں گے. تو بچوں کو بچپن سے اس چیز کی ٹریننگ کریں کہ شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کے ہر نعمت کی شکر گزاری. کوئی بھی اسکول سے کوئی گفٹ ملا ہے یا کسی رشتہ دار نے گفٹ دیا یا کچھ بھی، تو لم یشکر الناس لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ہے. تو لوگوں کو بھی یہ کہ جزاک اللہ خیر کی عادت ڈالی بچوں میں، اور سب سے پہلے کہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دلایا، یہ گفٹ تم کو جو ملا یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو یہ اس طرح سے اللہ کی پہچان بچوں سے بچپن میں ہی ان کے دماغوں میں اس چیز کو ڈالنا ہے. وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. اور ہم نے سالیوں پر کتاب میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ تم سرزمین شام میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑا زور چلاؤ گے. پھر جب پہلی میعاد آئے گی تو ہم تم پر سخت جنگجو بندے مسلط فرما دیں گے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے، اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. پھر ہم دوبارہ ان پر تم کو غالب کر دیں گے اور تمہاری مال اور بیٹوں سے امداد کریں گے، اور تمہاری جماعت بڑھا دیں گے. اگر تم نیکیاں کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے. پھر جب پچھلا وعدہ آئے گا تو پھر ہم ان کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہارے منہ بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح مسجد میں گھس جائیں، اور جس پر ان کا زور چل سکے اسے تباہ کر ڈالیں. تمہارے رب تو تم پر رحم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر پھر تم پھر لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے. ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. تو یہاں تورات میں بتا دیا گیا تھا کہ یہودی 2 بار سرکشی کریں گے. آج بھی یہودی سرکشی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام کرے، ان کو تباہ و برباد کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی ہر جگہ جہاں کہیں ہیں حفاظت کرے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان وذل الشرک والمشرکین. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما. بلا شبہ یہ قرآن انتہائی سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عملوں کے پابند رہتے ہیں خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ بھی کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی قرآن کی تعریف کی گئی کہ قرآن ایک طرف تو عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے، دوسری طرف عمل نہ کرنے والے اور انکار کرنے والوں کو کیا ہے خبردار بھی کرتا ہے آخرت کے بھی عذاب سے اور دنیا کے بھی سزا سے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بھلائی کی دعا کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے. تو یہاں انسان کی جلد بازی اور اس کی بد دعا کا بیان ہے کہ وہ جلد بازی میں اپنی جان اور اپنے مال پر بد دعا کر بیٹھتا ہے، اور کبھی اولاد کو بھی کوسنے لگتا ہے، مگر چونکہ اللہ اس پر بہت زیادہ مہربان ہے اس لیے اس کی بد دعا قبول نہیں فرماتے. اگر وہ بد دعا قبول فرما لیا کرتے تو بد دعا کا فوراً اثر ظاہر ہو جایا کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اپنی اولاد کو نہ کوسو، مبادہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے. دراصل اس کی وجہ انسان کا اضطراب، جلد بازی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے آخر آیت میں فرمایا انسان ہے ہی جلد باز. تو بد دعا کے بارے میں جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور واقعہ بھی دیکھا تھا عبد الرحمن بن سدیس کا کہ ان کی والدہ نے کیسے غصے کی حالت میں ان کو دعا دی تھی. بنیادی طور پر اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو غصے کی حالت میں چڑچڑے پن میں اپنے مال کو، اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں، اور قبولیت کا وقت ہو تو وہ بد دعا قبول ہو بھی جاتی ہے. اگر قبول ہو گئی
تو بھی خود ہی پچھتائیں گے نا. اگر اپنی اولاد کو مثلاً بددعا دے رہے ہیں, ہم ان کو کچھ نقصان پہنچا تو پریشانی تم کو بھی ہوگی اور ان کو بھی ہوگی. تو اور یاد رکھو کہ جس کو بددعا دی, اگر وہ اس کا اہل نہیں تھا, یعنی ناحق آپ نے اس کو بددعا دی اور اس کا اہل نہیں تھا, تو وہ بددعا دینے والے پر پلٹ کر آ جاتی ہے. تو کبھی بھی اولاد کو اگر غصے کی بھی حالت میں, یہ کہ بہت کچھ نہیں دعا دے سکتے, اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے, اتنا تو کم از کم بولا جا سکتا ہے نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. نمبر 1 مظلوم کی دعا, نمبر 2 مسافر کی دعا, اور نمبر 3 باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف دعا. بے شک فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا, اس کی ناک خاک آلود ہو, کہ ابو ہریرہ نے پوچھا کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی کو پایا اور ان کی خدمت کر کے یعنی جنت نہیں حاصل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: ماں باپ کا نافرمان, اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت یا عورت کی مشابہت کرنے والا مرد, اور دیوس. دیوس وہ شخص جس کو اپنی بیوی, بیٹی, ماں, بہن پر کوئی غیرت, کوئی حیا, کوئی حرام کاری پر شرم محسوس نہیں ہوتی. مثلا وہ گھر سے باہر لے کر نکلتا ہے اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ, اور اس کو کوئی حیا شرم نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہیں, یا اس کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارے مرد اس قسم کے دیوس ہیں. وجعلنا الليل النهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا. ہم نے رات کو اور دن کو 2 نشانیاں بنائیں, پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی دکھانے والی بنائی, تاکہ تم اپنے رب کا فضل ڈھونڈو اور برسوں کی گنتی اور حساب جان سکو. اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی. یعنی مغرب کا وقت آیا تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ایک نیا دن شروع ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ رات دن کی معلوم کرنے کی, ایک حساب معلوم کرنے کا یہ طریقہ. اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 12 بجے کے بعد ایک نیا دن شروع ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی زبردست نشانیوں میں سے ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہم نے ہر شخص کا عمل اس کے گلے سے چمٹا دیا ہے. یہاں طائر عمل کو کہتے ہیں. پھر ہم قیامت کے دن اس کا عمل نامہ اس کے لیے نکال کر رکھ دیں گے, جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. لے اپنا نام عمل خود پڑھ لے, آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. طائر عمل کو کہتے ہیں جو پرندے کی طرح اڑ جاتا ہے پھر ہاتھ نہیں آتا ہے. اور جو رائی بھر بھی نیکی کرے گا جزا ضرور اس کو ملے گی, اور جو رائی بھر بھی کوئی گناہ کرے گا تو سزا بھی اس کو ملے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرشتے جو دائیں بائیں ہمارے بیٹھے رہتے ہیں, انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا تیار رہتا ہے. جیسے ہی اس کے منہ سے نکلتا ہے اگر گناہ کے الفاظ ہے تو اس کو 1 سال تک روکے رکھتا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ توبہ کرتا ہے یا نہیں. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نہیں لکھتا, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو ایک گناہ اس کا لکھا جاتا ہے. لیکن نیکی کا فرشتہ اتنا یعنی الرٹ رہتا ہے کہ جیسے ہی اس کے منہ سے کوئی نکلی, مثلا آج میں یہ صدقہ دوں گی, آج میں نفل نماز پڑھوں گی, آج میں قرآن کی کلاس اٹینڈ کروں گی, وہ فوراً لکھتا ہے اور اس کو 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے. دل میں ارادہ آیا تو 1 لکھ لیتا ہے. تو یہاں پر یہی فرمایا کہ اعمال نامے لکھنے والے فرشتے اتنے زیادہ الرٹ ہیں, سوچ سمجھ کر زبان سے بات نکالنا چاہیے. کسی کو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں, کسی کو کوئی بھی وہ کرتے رہتے ہیں اپنی زبان سے, گھنٹوں لوگوں کے ساتھ فون پر اور اس پر, اور وہ ساری چیزیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. پھر فرمایا قیامت کے دن ہم اس کے اعمال نامے کی کتاب ظاہر کر دیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. یہ اعمال نامہ نیکیوں کی دائیں ہاتھ میں اور بروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, جو کھلا ہوا ہوگا, جس کو نہ صرف وہ خود بلکہ دوسرے بھی پڑھ لیں گے. ساری عمر کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. اور جیسے سورہ قیامہ, یونبأ الانسان یومئذ بما
قدم و آخر، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا ہوا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنی حالت پر خبردار ہوگا کہ وہ ہیلے بہانے پیش کر رہا ہوگا۔ تو اعمال نامے کو ہر شخص خود پڑھ لے گا، خواہ وہ دنیا میں پڑھا لکھا ہوا ہو یا نہیں ہو۔ یعنی آج حجت کر سکتا ہے نا کوئی کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں تھا، میں کیسے پڑھوں؟ تو اس کو اس دن وہ پڑھ پائے گا اللہ کے اذن سے۔ اعمال نامے گردنوں میں اس لیے چپکائے جائیں گے کہ گردن جسم کا بالائی اور نمایاں حصہ ہے، جب کوئی چیز اس سے چپک گئی تو ضروری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کا چھوت سے لگ جانا بے اصل ہے، فعل بے بنیاد ہے، ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہے۔ یعنی کوئی ہر وقت یہ کہ فلاں کی وجہ سے مجھے بیماری لگی، چھوت کی وجہ سے لگی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے تعاون وغیرہ کے بارے میں احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا، بیماریوں کے بارے میں احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس وہم میں پڑھنا کہ فلاں کی وجہ سے مجھے لگا، ایسا نہیں ہے۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو راہ پر ہوتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے راہ پاتا ہے، اور گمراہ ہونے والا اپنے نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ دنیا میں کہا جاتا ہے نا، ہم تمہارے لیے قرآن پڑھ دیں گے، ہم تمہارے لیے نمازیں پڑھ لیں گے، ہم تمہارے لیے دعائیں کریں گے، تو یاد رکھو اس دن ایسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور اپنی ہی کمائی کا بدلہ ملے گا، کسی اور کا نہیں، سوائے کہ اولاد نے ماں باپ کے حق میں دعا کی ہوگی، یا ماں باپ نے اولاد کے حق میں دعا کی ہوگی، یا کوئی خیر کا کام کیا ہوگا، وہ اپنے ہی لیے کام آئے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کوئی بستی ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر ان پر حجت پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد اکثر قومیں غارت کر دی، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، بہت ہی دیکھنے بھالنے والے ہیں۔ یعنی پہلے کی قوموں پر جو بھی عذاب آئے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی کیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہلے سے ہی علم ہے کہ یہ سرکشی کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، حجت پیش کرنے کے لیے کتابوں کو بھی اتارے اور رسولوں کو بھی بھیجا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جو شخص دنیا چاہے، ہم ایسے شخص کو جس کے واسطے جس قدر دینا چاہیں گے فی الحال دے دیں گے، پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیں گے، یعنی آخرت کو اس کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ساری کوششیں کیا کرتا رہا دنیا کے لیے، جس میں وہ ذلیل و بدحال ہو کر جائے گا، اور جو آخرت چاہے گا اور اس کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہے کرتا رہے اور ہو بھی ایمان والا، ایسے لوگوں کی یہ کوشش قبول کر لی جائے گی۔ تو آخرت کے لیے کوشش کرنے والے کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کا ایمان لانا ضروری ہے، اور جلد ملنے والی دنیا کی جو لوگ جلدی کرتے ہیں اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خیر کلہ عاجلی واجلی ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من شر کلہ عاجلی واجلی ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر اس خیر کی جو جلد ملنے والی ہے اور جو دیر سے ملنے والی ہے، جس کو میں جانتی ہوں اور جس کو میں نہیں جانتی، اور ہر اس شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، جو جلدی آنے والی ہے مجھ پر، جو یا دیر سے آنے والی ہے، اور جس کو میں جانتی ہوں اور نہیں جس کو نہیں جانتی ہوں۔ تو اس طرح دعا کر کے کیا ہے، ہم خیر کے لیے معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو آخرت کا گھر اور وہاں کی سدا بہار نعمتیں اور خوشیاں حاصل کرنا چاہے گا، اور باقاعدہ رسول وقت کی تابع داری کر کے آخرت کی کوشش کرے گا، اور اس کے دل میں ثواب کا یقین بھی ہو، ایسے لوگوں کی کوششیں قبول ہوگی۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ کوششیں کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کر صرف یہ تمنا کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم جنت کی دعا کرتے اللہ ہم کو جنت میں داخل کرنا، تو جنت والے اعمال کی بھی دعا کرنا، اور جنت والے اعمال کرنا بھی ہے۔ اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها قول وعمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها قول وعمل۔
कुल्लन नुमित्तु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा उन्जुर कैफ फद्दलना बादहुम अला बाद वलल आखिरतु अकबरु दरजाति व अकबरु तफदीला। हम इनमें से और उनमें से हर एक की आपके रब के इनाम से मदद करते हैं और आपके रब की नेमतें बंद नहीं है। देखिए हमने बाज को बाज पर किस तरह फजीलत दी है। वाकई आखिरत दर्जों और फजीलत की हैसियत से बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी है। तो जन्नत में ऐसा नहीं है। जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर दर्जे का फासला जमीन और आसमान के बराबर है, यानी इतनी दूर दूर बीच में गैप है। और जन्नत के 100 दर्जे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहेंगे उसके अमल के मुताबिक सबसे पहले ऊंचे दर्जे पर अंबिया होंगे, फिर सिद्दीक होंगे, फिर शुहदा होंगे, फिर स्वालिहीन होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है कि दुनिया में कम अमल करने वाला भी अगर नेक साले औलाद खुद की तरबियत करके गया और वो उसके पीछे दुआ करती है तो उसके जरिए भी उसके दर्जात को बुलंद किया जाता है मरने के बाद भी। ला तजल मअल्लाहि इलाहन आखर फतखुदा मज़मूमन मखजूला। अल्लाह के सिवा कोई और माबूद मुकर्रर न करो वरना तू बदहाल और रुसवा होकर बैठ जाएगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वकुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तुम्हारे रब का हुक्म है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। सबसे पहला अल्लाह का हक, उसके फौरन बाद अल्लाह के फौरन बाद जो हक है किसका, के अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना करो। यानी क्या बार बार आप वही चीज पूछते हैं। अब बुढ़ापे की उम्र में क्या होता है, लोग भूलने लगते हैं, एक ही बात को कई बार दोहराते हैं, तो क्या उफ परेशान होकर दिए। और इस तरह के अल्फाज तो यहाँ पर उलमाओं ने कहा कि अगर उफ से भी कम कोई लफ्ज होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे भी मना करते। यहाँ पर यही बताया गया कि माँ बाप को उफ भी नहीं कहना है और अपने कंधे को झुका कर रखना है। यानी और उसने उनके साथ उसने सलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना कहो और ना उन्हें झिड़को और उनसे अदब से बात करो और उनके सामने मोहब्बत से इनकिसारी के साथ झुक जाओ और दुआ करो कि ऐ रब इन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। तो यहाँ पर जो बताया गया कि उनके लिए अपने कंधों को, अपने बाजुओं को झुका कर रखो। यानी जनाहा कहते हैं जैसे परिंदों के पर को, परिंदों के परों को देखा है कि अपने बच्चों को कैसे परों में छुपा कर रखती है। इस तरह से अब उनके साथ आजीज़ी और उनके साथ सब्र से करो और सोचो कि आज अगर तुम उनका हाथ पकड़ कर चल रहे हो, वो कमजोर हो चुके हैं, तो बचपन में तुमको भी तो उन्होंने ऐसी हाथ से उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था। तो आज जब तुम कुव्वत वाले हो गए, ताकत वाले हो गए, कदा यानी अल्लाह ने हुक्म किया है कि उसकी इबादत के साथ वालिदैन के साथ उसने सलूक किया जाए। जैसे सूरह लुकमान आगे आ रही है, हम पढ़ेंगे, अनिश्कुरली वली वालिदैन, मेरा और माँ बाप का शुक्र अदा करो। फिर फरमाया उन्हें उफ भी ना करना, सख्त सुस्त बात का तो कहना ही क्या है, उनके हक में तुझसे कोई बुरा काम सरजद न होने पाए। खबरदार इन पर हाथ ना उठाना, चुके औलाद को बुरी बात और बुरे काम से रोका गया है, इसलिए ला मुहाला अच्छी बात और अच्छे काम का हुक्म निकला। चुनांचे फरमाया उनसे नरमी से, इज्जत और एहतराम के साथ मीठी मीठी बातें करना, यानी माँ बाप से इनकिसारी के साथ पेश आओ और उनके साथ तुम्हारे हर फेल से तवाज़े का इजहार हो। उनके बुढ़ापे में और मरते वक्त उनके लिए दुआए खैर मांगो कि अल्लाह इन पर रहम फरमा, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत और शफकत से पाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए 3 मरतबा आमीन आमीन कहा। पूछा गया कि किस बात पर आपने आमीन कहा, तो फरमाया मुझसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, वो शख्स जलील हो जिसके सामने आपका नाम आए और वो आप पर दरूद न भेजे। तो आप सब के लिए भी है कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो जरूर कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी मर्तबा इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा, चुनांचे मैंने आमीन कहा। फिर फरमाया वो शख्स जलील हो जिसकी जिंदगी में रमजान का मुबारक महीना आए और चला जाए मगर वो अपने गुनाह न बख्शवा पाए, यानी कोई खैर का काम ना करे और यानी गुनाहों पे गुनाहों का करे। और जाहिर है कि जब गुनाह ही गुनाह करेगा, खैर नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी
مغفرت بھی نہیں کریں گے. تو اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کہیے آمین، اور میں نے کہا آمین. پھر فرمایا وہ بھی ذلیل ہو جو اپنے ماں باپ کو یا کسی ایک کو پائے مگر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. آپ نے کہا آمین کہیے، میں نے کہا آمین. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ان کے ساتھ دعا کیجیے خیر. وہ دنیا سے چلے گئے اور ہم سے زیادتی ہوئی ان کے حق میں. اب ہم کیا کریں کہ اس طرح دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہماری طرف سے کوتاہی، غلطی یا ان کے حق میں زیادتی یا کمی ہوئی ہے ان کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ ان کے درجات بلند کیجیے، اتنے ہی زیادہ ان کی قبروں کو کشادہ اور روشن کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہی اپنی رحمت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیجیے اور ان کی خطاؤں کو بخش دیجیے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ان پر اپنا رحم کیجیے. اللہم اغفر لہم ورحمہم. تو کثرت سے اپنی نمازیں میں دعا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے سورہ ابراہیم میں، ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیونکہ اولاد کے دعا کے وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اچانک ان کو درجات ان کے بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا عمل تو ختم ہو چکا، ہم دنیا سے آ چکے، اب یہ کس نیکی کی وجہ سے؟ تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد تمہارے حق میں دعا کر رہی ہے. تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کو ٹرین کریں کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ میں سے ہے. اور یاد رکھے صدقہ جاریہ خود اپنے ہاتھ سے کر کے جانے والا عمل ہے. جیسے کہ ابھی 3 دن پہلے تیسرے روزے کو شاید ایک اکبر حسین کر کے عالم ہے معلونی ملاڈ کے، بہت ماشاءاللہ دین کے تبلیغ کے کام میں بہت زیادہ آگے تھے، اور 4 لینگویج پر ان کو یعنی ماسٹرز یعنی ان کو عبور حاصل تھا، مراٹھی، گجراتی، عربی اور اردو. تو ان چاروں میں انہوں نے بڑے اچھے سے یعنی اس پہ یہ کیا، اس کے ذریعے سے تبلیغ کی، یہاں تک کہ پولیس کانسٹیبل اور یہ سارے لوگوں تک بھی خیر کا کام، اور وہ لوگ نان مسلم جو جن کے دلوں میں نرمی دیکھتے تھے وہ کرتے تھے، ان کی لینگویج میں ان کو وہ پہنچاتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی لینگویج میں ان تک قرآن پہنچایا کرتے تھے. تو کس طرح سے یعنی زندگی میں کیا ہوا عمل اس کے بعد بھی کام آتا ہے. کہ جو لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم جنازہ لے کر جا رہے تھے قبرستان کی طرف، تو ان کے بیٹے کی ان کے نمبر پر ایک کال آیا جو ان کے بیٹے کے پاس ان کا فون تھا. تو وہ بیٹے نے ریسیو کیا، تو وہ یعنی کیا کہتے ہیں سامنے سے کہ میں پولیس کانسٹیبل ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ سوری سر ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہ اتنا افسوس کرنے لگا کہ میں نے کال اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے مجھے اتنی اچھی طریقے سے اسلام کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا، مجھے مراٹھی میں قرآن چاہیے. تو بیٹے نے کہا کہ میں ضرور ان کا آپ تک قرآن پہنچاؤں گا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو خیر کے کام ہم دنیا میں کرتے جاتے ہیں اس کی بعد میں بھی اس کی وہ باقی ہوتا ہے. اب وہ ان کو قرآن پہنچایا جائے گا یا اپنے ہاتھ سے جن لوگوں تک ان کی لینگویج میں انہوں نے قرآن پہنچایا، وہ ساری جب تک پڑھتے رہیں گے اور جو بھی ہدایت کی طرف آئیں گے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ چیزوں کو معمولی نہیں سمجھے، کیونکہ اس دن یہ چھوٹے چھوٹے نیک عمل یا بڑے بڑے عملوں کے بارے میں ہم پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم کچھ کر کے آتے اپنے ہاتھ سے. تو کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی صحت کی حالت میں، اپنی مالداری کی حالت میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام لوگوں تک پہنچائے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ چیز آپ کے لیے جاری و ساری رہے. ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. تمہارا رب تمہاری دلی باتیں خوب جانتا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں یقیناً معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ اگر نیکی کرو گے تو نیکی کا بدلہ تو ملے گا ہی، لیکن پچھلے گناہوں پر توبہ کرتے رہو گے تو اس کا بھی خطائیں اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کریں گے بلکہ کیا کریں گے، ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں گے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور عزیز کو اس کا حق دیتے رہو، یعنی قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق دیتے رہو، اور محتاج کو بھی اور مسافر کو بھی، اور بیجا مال مت اڑاؤ. بلا شبہ بیجا مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے
رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے. اگر آپ اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کے آنے کی امید ہے کہ ان سے منہ پھیر لیں تو ان سے نرم بات کریں. تو یہاں یہ موسم جو ہے رمضان کا، یہ عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کا مہینہ ہے، یہ ان کے ساتھ رحم اور اس کا مہینہ ہے. کرو اور پھر حسب مراتب رشتہ داروں سے کرو. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص روزی اور عمر میں ترقی پسند کرتا ہو وہ صلہ رحمی کرے. اب ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہماری لمبی عمریں ہوں اور ہم کو زیادہ رزق ملے، کشادہ رزق ملے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. عمر لمبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 60 سال کی عمر لکھی ہے تو 70 سال ہو جائے گی، نہیں. عمر لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 60 سال کی عمر میں وہ کام کر جائیں گے کہ جو 100 سال کی بھی عمر ملے اور آپ نہیں کر سکتے. یعنی اتنی برکت آپ کی زندگی میں خیر کی ڈال دی جائے گی. ناحق خرچ کرنا کیا ہے؟ اسراف. اگر انسان اپنا سارا مال حق کے ساتھ خرچ کر ڈالے تو اسراف نہیں ہے، اور ناحق اگر وہ خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف ہے. بہرحال ناحق نافرمانیوں پر اور تقریب کے لیے خرچ کرنا اسراف ہے. ایک دفعہ ایک تمیمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ میرے پاس کثرت سے مال ہے اور میرا کنبہ بھی بہت بڑا ہے، آپ مجھے مال خرچ کرنے کا طریقہ بتائیں. فرمایا اگر مال پر زکوٰۃ ہو تو سب سے پہلے اس میں سے زکوٰۃ نکالو، کیونکہ زکوٰۃ فتنہ مال کو پاک کر دیتی ہے اور دل میں بھی طہارت پیدا کرتی ہے. پھر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور مانگنے والوں، پڑوسیوں اور محتاجوں کا حق پہنچاؤ. بولا مجھے تو چند الفاظ میں ساری باتیں بتا دیجیے. آخر آپ نے اسے اس آیت پڑھ کر سنا دی. ذمہ ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا، پھر اسے جو بدل ڈالے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اور یعنی جب تم سے تمہارے رشتہ دار اور وہ لوگ جن کے بارے میں ہم نے تم کو دینے کا حکم فرمایا ہے سوال کریں اور تم ان سے اپنے پاس کچھ نہ ہونے کی وجہ سے منہ پھیر لو، تو ان سے محبت و پیار سے نرم الفاظ میں وعدہ کر لو کہ جب بھی انشاءاللہ میرے پاس مال آئے گا تمہاری ضرور مدد کروں گا. لہٰذا نرم آسان قول سے وعدہ مراد ہے. یعنی ان سے نرمی سے بات کرو، ان کو وہ کرو. اب یہ ایسے وعدے نہیں کہ تمہارے دل میں خیال ہی نہیں ہو آگے دینے کا اور تم ان سے وعدہ کر لو اور پھر بار بار وہ تقاضا کریں، تو ایسا بھی نہیں. انما الاعمال بالنیات. ولا تجل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. تم اپنا ہاتھ نہ تو گردن میں ہی باندھ لو اور نہ بالکل ہی کھول دو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پچھتا کر بیٹھ جاؤ. یاد رکھو تمہارے رب جس کے لیے چاہتے ہیں اس کی روزی میں فراخی کرتے اور وہی تنگی کر دیتے ہیں. واقعی وہ اپنے بندوں کو خوب جانتے اور دیکھتے ہیں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوسی اور سخی کی مثال ان دو شخصوں کی سی ہے جن پر سینے سے گلے تک لوہے کے دو حبے ہوں، یعنی لوہے کا لباس ہو. سخی جیسے جیسے خرچ کرتا جاتا ہے اس کے تنگ لباس کیا ہے، اس کی کڑی ڈھیلی پڑتی جاتی ہے اور اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے، اور جبہ بھی اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پوروں تک پہنچ جاتا ہے، اور نشانیاں اور بھی سمٹ کر تنگ ہو جاتی ہے. اور ہر چند وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کھل جائے، وسیع ہو جائے، مگر وہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے. ایک حدیث میں ایک اللہ نے فرمایا میرے بعض بندوں کو فقیری ہی مناسب ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو ان کا دین غارت کر دے، اور بعض بندوں کے لیے مالداری مناسب ہے، اگر انہیں مفلس بنا دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے. کبھی بعض لوگوں کے حق میں مالداری بطور استدراج کے اور فقیری بطور عذاب کے ہوتی ہے، اور اللہ اپنے عذابوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھتے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم ان قتلهم کان خطا کبیرا. اپنی اولاد کے افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو انہیں، اور تمہیں ہم ہی روزی پہنچاتے ہیں. یاد رکھو ان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور ماں باپ کو حکم کیا کہ اپنی اولاد کو ورثے میں اپنا مال دو. دور جاہلیت میں بیٹیوں کو ورثہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ بسا اوقات انہیں قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ کثرت اولاد محتاجی کا سبب نہ بن جائے. اللہ نے مسلمانوں کو اس برے رواج سے روک دیا اور فرمایا کہ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ان کی روزی تو ہمارے ذمے ہے اور ساتھ میں تمہاری بھی. پھر فرمایا کہ دیکھو اولاد کا قتل بڑا بھاری گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا
تو آپ نے بتایا کہ شرک کو بتایا، پھر اس کے بعد اولاد کا قتل بتایا، پھر پڑوسن سے زنا بتایا۔ افسوس آج کل لوگ کثرت آبادی کے ڈر سے نسل کشی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ ابورشن وغیرہ کرواتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ پریگنینسی معلوم ہو گئی ہے، اور اگر 4 ماہ کی جب اس میں روح پھونک دی گئی ہے، اگر ابورشن کرواتے ہیں تو یہ قتل ہے، اور قتل کی سزا کتنی بڑی ہے کہ غلام کو آزاد کرنا پڑے گا یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر جو کی جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ اولاد یعنی پریگنینسی پتہ چل جائے، اس کے بعد تم ابورٹ کراتے ہو کہ زیادہ بچے ہو گئے نہیں چاہیے یا جو بھی ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے اس سے آگے کر چکے ہیں۔ تو اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگے اور آئندہ ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور انتہائی بری راہ ہے۔ جیسے کہ ایک نوجوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگی، تو صحابہ نے چاروں طرف سے اس پر لدے کہ اس کو شرم نہیں آتی کہ اجازت مانگنے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، اور اسے ڈانٹا، مگر آپ نے اسے اپنے پاس بلا کر آرام سے بٹھایا، کچھ بھی نہیں کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو پوچھا کہ بیٹا کیا تو اپنی ماں کے لیے یہ کام پسند کرے گا؟ وہ بولا آپ پر قربان جاؤں، ہرگز بھی نہیں۔ پھر اسی طرح ماں بہن کے لیے اور بچیوں کے لیے، سب کے لیے پوچھا کیا تو اپنی پھوپھی کے ساتھ یہ عمل کرنا پسند کرے گا؟ اس نے کہا کبھی بھی نہیں۔ تو لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے، پوچھا خالہ کے لیے، یعنی ہر ایک کے لیے پوچھا اور وہی جواب دیتا رہا کبھی نہیں۔ پھر آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کی اللہ اس کا گناہ معاف فرما دیجئے، کہ اس کا دل پاک کر دیجئے اور اس کو پاک دامنی عطا فرمائیے۔ اس دعا کے بعد پھر کبھی اس نوجوان نے کسی کو نگاہ بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ یعنی یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر ایسی کوئی خطا کا خیال بھی آئے تو اسے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مظلومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور کسی شخص کو وہ جس کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ناحق نہ مارو، اور جو شخص مظلوم مار ڈالا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ عطا کرا ہے کہ وہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بلا شبہ اس کی مدد کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خون حلال نہیں جو توحید رسالت کی گواہی دیتا ہوں، مگر 3 وجہ سے حلال ہے۔ قصاص میں یعنی کسی نے قتل کیا، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، شادی شدہ زیناکار کو رجم کر کے قتل کیا جائے گا، اور جو اسلام سے مرتد ہو جائے یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین میں چلا جائے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ تینوں سزا کہاں ملے گی؟ جہاں پر اسلامک کنٹری ہے، جہاں پر اسلامک قانون نافذ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر قابل تعریف طریقے سے، جب تک کہ وہ اپنے سن بلوغت کو نہ پہنچ جائے، اور وعدہ پورا کیا کرو، یاد رکھو عہد کی باز پرس ہوگی، اور جب ناپ تول کرو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو، یہ اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ذر میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے چاہتا ہوں، ہرگز 2 پر امیر نہ بننا اور نہ یتیم کے مال سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ابن عباس فرماتے تجارت کرنے والوں کو کہ تمہیں 2 چیزیں مل گئی ہیں جن کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہوئی، یعنی ناپ اور تول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوجود قدرت کے صرف اللہ کے خوف سے حرام چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اسی دنیا میں آخرت سے پہلے یقیناً اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اس بات کے پیچھے مت لگ جا جس کے تجھے خبر نہ ہو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس کی جائے گی۔ یعنی جھوٹی گواہی، بغیر دیکھے بغیر سنے باتوں کو آگے بڑھانا، اور یعنی کوئی بھی تہمت کسی پر لگا دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ایسی چیزیں جو کان سے، زبان سے اور ہاتھوں سے یا جس چیز سے بھی کی جاتی ہے اس سے کیا ہے سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، اور زمین پر اترا کر مت چلو کیونکہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہو، یہ تمام برے کام تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ جیسے کہ
حدیث میں آتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص اترا کر چل رہا تھا، 2 چادریں زیبتن بدن تھی، اتنے میں زمین میں دھسا دیا گیا، اب تک وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ خود قرآن میں قارون کے بارے میں ہے کہ وہ خوب بن ٹن کر اپنی قوم کے سامنے آیا اکڑتے ہوئے، آخر اللہ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی چیز میں تکبر یا بڑی چیز نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی تعریف بھی کرے تو اپنے لیے دعا کرے، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ یہ تمام باتیں اس دانائی میں سے جو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ پر بھیجی، یعنی ابھی تک جتنی باتیں ہم نے پڑھی اپنی اصلاح کی اور اخلاق کی، یہ کہاں سے آئی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مقرر نہ کرنا، ورنہ تو قابل نفرت ہو کر جہنم میں رسید ہوگا۔ اصفاکم ربکم البنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ کیا اللہ نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے منتخب فرما دیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ یقیناً تم بہت بری بات اپنی زبان سے نکالتے ہو۔ لقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا وما یزیدہم الا نفورا۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمائے تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں، مگر یہ ان کی نفرت ہی بڑھاتا رہا۔ قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ آپ فرما دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں تو وہ اب تک تو کبھی کے صاحب عرش کی طرف کوئی راہ تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تو ان کی باتوں سے پاک و بالا ہے اور بہت ہی بلند ہے۔ مثلا اللہ کی مثال تو کسی سے نہیں دی جا سکتی، جیسے کہ کوئی باس ہے کمپنی کا، اب وہ کیا کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو بلا کر میٹنگ کرتا ہے اور لوگوں سے رائے مشورہ کرتا ہے کمپنی کے بارے میں یا جس کے بارے میں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے شریک بناتے تو وہ آسمان پر ان کی میٹنگ تو کرتے، ان کو بلاتے تو کبھی کبھی وہ تو جاتے اور اللہ سے رائے مشورہ دیتے کہ اچھا زمین پر ہم آپ کا کام کیسے کریں گے، کیا کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ شرک کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی سے کوئی کام لے۔ ہاں، اسباب کے طور پر فرشتوں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے جو کام کرتے ہیں وہ محض اسباب ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان و زمین اور ان میں بسنے والے سب بیان کر رہے ہیں، ہر چیز اس کی تسبیح و حمد میں رب اللسان ہے، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں، وہ تو بڑے ہی بردبار اور بخشنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن قرب فرماتے ہیں شب اسرا کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم و زمزم کے درمیان تھے، جبریل علیہ السلام آپ کے دائیں اور میکائیل علیہ السلام آپ کے بائیں تھے، یہ دونوں آپ کو اڑا کر لے گئے یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچے۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو فرمایا کہ میں نے بلند آسمانوں میں تسبیح کی آوازیں سنی ہیں۔ پھر فرمایا دنیا کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے مگر اس کی تسبیح انسان کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ انسان ان کی زبانوں سے ناشنا ہے، حیوانات، جمادات اور نباتات سب ہی تسبیح کرتی ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں چند کنکر لے لیے، میں نے خود ان سے شہد کی مکھیوں کی بنبھاٹ کی طرح تسبیح سنی۔ ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھوں میں بھی سنگریزوں کی تسبیح سنی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے رہتے، جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ آوازیں ہیں آپ کے پیچھے سے، کچھ آوازیں ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی پڑھ کر جب سناتے ہیں، تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے خفیہ پردہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈھونس دیتے ہیں، اور جب آپ اس قرآن میں صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بیزار ہو کر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اسما بنت ابی بکر فرماتی ہیں جب تبت یدا ابی لہب وتب اتری تو ام جمیل سانپ کے جیسا بل کھاتی ہوئی آپ کے پاس ایک دھاردار بڑا سا پتھر لیے ہوئے یہ کہتی ہوئی آئی ہے
کہ ہم آ گئے یا ہم نہ مانیں گے، یعنی ہم کھلا انکار کرتے ہیں آپ کی اتاری ہوئی وحی کا، ہمیں اس کے دین سے بغض ہے، ہم اس کی بات ٹھکرا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے اور آپ کے پاس ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ دیکھو وہ آ رہی ہے بڑے برے ارادے کے ساتھ۔ آپ نے کہا کہ لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی، میں اس کو نظر ہی نہیں آؤں گا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ ام جمیل ابو بکر سے آ کر بولی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے نبی نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آیا آپ کو، اور ابو بکر سے کہہ کر گئی کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے نبی نے میری ہجو کی ہے، یعنی میرے خلاف کوئی بات کہی ہے، یعنی تبت یدا۔ فرمایا نہیں نہیں، اس گھر کے رب کی قسم، آخر یہ کہتی ہوئی واپس لوٹ گئی قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ تو یہاں پر جو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو یہاں پر جیسے ہم لوگ ابھی سورہ یاسین میں پڑھیں گے وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی جب پڑھی تھی تو اسی طرح دشمن کو آپ نظر نہیں آئے تھے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن کا زبردست معجزہ ہے کہ اس طرح کی آیتیں جو بھی پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان آڑ کر سکتے ہیں۔ نحن عالم بما یستمعون به یستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نجوى اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجل مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ جب آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے جس غرض سے یہ سنتے ہیں، اور جس وقت یہ سرگوشیاں کرتے ہیں جبکہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی پیروی کر رہے ہو جو مخبوط الہوا سے، ذرا دیکھیے تو یہ آپ کے لیے کیسے کیسے القاب اس بیان کرتے ہیں، اب تو یہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ راہ نہیں پا سکتے۔ مسحور کہنے سے یہاں مشرکوں کی مراد ہے، یہ شخص آصف زدہ ہے اور جو کلام یہ پیش کرتا ہے اس کو کوئی جن پڑھا کر جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة وسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتذرون ان لبثتم الا قليلا۔ انہوں نے کہا جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا بن جائیں گے تو کیا ہم اثر نو زندہ کیے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے کہ تم ہڈیاں اور گوشت کا لوتھڑا کیا، تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا کوئی اور مخلوق جو تمہاری مرضی کا سب سے سخت ہے وہ بھی بن جاؤ، تو پھر بھی یہ پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ سن کر وہ آپ کے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ فرما دیجئے ممکن ہے کہ وہ قریب ہی آ لگا ہو، ایسا جب ہوگا جب اللہ تم کو پکاریں گے اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کا فرمان بجا لاؤ گے اور یہ خیال کرو گے کہ ہم بہت ہی کم رہے دنیا میں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے کہ وہ ایسی بات زبان سے نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دیکھو شیطان لوگوں میں بگاڑ ڈلوا دیتا ہے، واقعی شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ یعنی دو لوگوں میں لڑائی اور جھگڑا اور بات چیت اور طول کیوں پکڑتی ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ ایک نے گالی گلوچ کی، دوسرے سے پلٹ کر اس کو کہا، ایک نے کسی کو برا بھلا کہا، دوسرے اس نے کہا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی ہتھیار سے کسی مسلمان کی طرف اشارہ نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ شیطان اسے جھٹکا دے دے اور ہتھیار مسلمان کو لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ تم کو کیا خبر کہ شیطان اسے ہتھیار لگا دے اور یہ آگ کے گڑھے میں گر جائے۔ ماؤں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ بچوں کو چھری سے، لائٹر سے اور پتہ نہیں کس چیز سے ڈراتی ہیں، اس سے ڈرنا چاہیے کہ شیطان سے بھی ڈراتے کہ دیکھو شیطان آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، یہ آ جائے گا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ بلکہ بچوں کو یہ بتاؤ کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو بھی برائی کے کام وہ کرواتا ہے وہ شیطان ہی تم کو کرواتا ہے، لہذا اس سے پناہ مانگا کرو۔ ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک عالم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داؤد زبورا۔ تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر اپنا رحم کرے، اگر چاہے تو تم پر عذاب کر دے، اور ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب ان کا حال بھی خوب جانتے ہیں۔ جو آسمان اور زمین میں بلا شبہ ہم نے بعض نبی کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، کیونکہ اس سے محض عصیبت کی بنیاد پر فضیلت مراد ہے، فضیلت مراد نہیں۔ جو دلیل سے ثابت ہو، اگر کوئی مضبوط دلیل کسی چیز کے ثبوت پر موجود ہو، پھر اس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ اور تمام افضل انبیاء میں بالاتفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم پیغمبروں میں افضل ہیں، پھر آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم جن غیروں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود مانتے ہو انہیں پکارو، وہ تم سے نہ تو کوئی تکلیف ہی دور کر سکیں گے اور نہ اسے بدل ہی سکیں گے۔ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ واقعی آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کافروں کی ایسی کوئی آبادی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے تباہ نہ کر دیں یا اسے سخت سزا نہ دیں، یہ کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ ہمیں معجزے بھیجنے سے اسی بات نے روکا کہ انہیں پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا۔ ہم نے سمودیوں کو نشانی کے طور پر اونٹنی دی مگر انہوں نے اس پر ظلم توڑا۔ ہم ڈرانے ہی کے لیے نشانیاں بناتے ہیں۔ تو مکہ کے مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرماتے ہیں مجھ سے پہلے بہت سے نبی گزرے ہیں، کسی کی تابع ہوئی اور کوئی مردے زندہ کرتے تھے۔ اگر آپ ہمارے ایمان لانے کی، اپنی تصدیق کرانے کی تمنا رکھتے تو آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ اس پر آپ کے پاس آسمان سے وحی کی گئی کہ میں ان لوگوں کی باتوں کو سن چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو ہم ان کی مرضی پوری کر دیں گے، لیکن اگر وہ دیکھنے کے بعد پھر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان پر سخت عذاب آئے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور ہم نے جو منظر آپ کو دکھلایا تھا اسے، جس درخت کی قرآن میں برائی کی گئی اسے ہم نے ان دونوں کو لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنا دیا۔ ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں لیکن یہ ڈراوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ تو شجرۃ الملعونہ کیا ہے؟ جس درخت کی برائی قرآن میں آئی ہے وہ زقوم کا درخت ہے۔ جب آپ نے لوگوں کو خبر دی کہ میں نے جنت و جہنم دونوں کو دیکھا اور درخت زقوم کو بھی دیکھا ہے تو لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، بلکہ ابو جہل نمراد نے تو یہاں تک کہا کہ کھجور اور مکھن لے آؤ، اور پھر وہ کھجور مکھن سے کھانے لگا اور کہنے لگا آؤ دونوں کو ملا کر کھاؤ، ہم تو اس کے سوا اور دوسرا زقوم جانتے ہی نہیں۔ زقوم کے معنی کھجور کو مکھن سے ملا کر کھانے کے ہیں، عربوں میں یہ مشہور تھا، زقوم یعنی کھجور و مکھن ملے جلے، تو اس نے دنیا کی اس چیز کو ترجیح دی، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی برا کھانا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ چوتھی مرتبہ یہ واقعہ آ رہا ہے سورہ بقرہ، پھر سورہ اعراف، پھر اس میں ہجر میں آ چکا، اور چوتھی مرتبہ یہ سورہ اسراء میں آ رہا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو بجز ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے کیچڑ سے پیدا کیا؟ بولا بھلا بتا تو، یہ شخص جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی، اگر تو نے قیامت تک مجھے دل دے دی تو میں اس کی تمام اولاد کو علاوہ چند لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ اللہم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ فرمایا جا اولاد آدم سے جو شخص بھی تیری پیروی کرے گا تو جہنم تمہاری جزا ہے، جو برا بدلہ ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا کر لا اور ان کے مال و اولاد میں اپنی شرکت کر لے اور ان سے جھوٹے وعدے کر لے، اور شیطان ان سے جھوٹے ہی وعدہ کرتا ہے۔ یقین مان میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا اور آپ کا رب کارساز ہوتا ہے۔ یہاں پر
آواز سے چڑھائی کرے گا کس طرح سے کہ میوزک کو حلال اور میوزک کو روح کی غذا اور میوزک سننا اور بری باتیں سننا، بعض لوگوں کو گالی گلوچ بکنا زبان سے، یہ ساری چیزیں کیا ہے آواز کے ذریعے سے. اور اولاد میں حصہ لوں گا کیسے کہ دو طرح سے. ایک تو اگر جمع کے وقت یعنی جو میاں بیوی کا وہ جو جمع کا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر وہ دعا نہیں پڑھتے تو اس میں وہ شریک ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی کے ساتھ اپنے کوئی ریلیشن شپ کرنے لگو تو دعا پڑھو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. تو اگر جو نہیں پڑھتا تو اس میں وہ شریک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ان کے نام ان شیطانوں کے نام پر رکھ کر جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو کہ یہ تو بالکل شیطان ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو اس کے باپوں کے نام کی وجہ سے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد قرار دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو مومن اپنے شیطان کو اس طرح لاغر کر دیتا ہے جس طرح کوئی شخص سفر میں اپنا اونٹ دبلا کر دیتا ہے یا اونٹ کی طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتی چلاتے ہیں تاکہ تم اس کی روزی کو ڈھونڈو، بلا شبہ اللہ تم پر بہت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب تم کو سمندر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم جن کو خشکی کو بر لے آتے ہیں تو تم اعراض کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ مصیبت کے وقت وہ گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، اور جب مصیبت دور ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے دینے والے کو ہی، مصیبت دور کرنے والے کو ہی بھول جاتا ہے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. تو کیا تم اس بات سے نڈر ہو کہ اللہ تم کو خشکی کے گوشے ہی میں دھسا دے یا تم پر آسمان سے پتھر برسا دے، پھر تم اپنا کوئی کارساز نہ پاؤ گے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم خاسفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیہ. یا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں پھر دوسری کی دفعہ دریا میں ڈبو دے اور تم پر تیز ہوا کے جھکڑ بھیج دے، پھر تمہیں ناشکری کی وجہ سے غرق کر دے، پھر اس پر تمہیں ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. واقعی ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ روزی دی اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر ان کو زبردست برتری دی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے انسان کو کیا ہے اشرف المخلوقات قرار دیا. لیکن افسوس کہ آج یہ جانور سے بھی بدتر ایسے حرکتیں کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جس دن ہم انسان کے ہر جماعت اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا اعمال نامہ ان کے ساتھ ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ شوق سے اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور راستے سے بہت ہی ہٹا ہوا رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کے پیشوا انبیاء علیہ السلام ہیں اور کافروں کے بڑے کافر ہیں، اور سب اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ اس دن آئیں گے اور سب کے ہاتھوں میں ان کے نام اعمال موجود ہوں گے. وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور کافر آپ پر اتری ہوئی وحی سے بہکا دینے والے تھے تاکہ آپ ہم پر اس کے سوا کچھ اور گھڑ لائیں، پھر تو وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کے قریب ہی تھے، تب تو آپ کو ہم زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب چکاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی معین مددگار نہیں پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حریص تھے کہ اس طرح سے ان کی باتیں مان لیا کرتے تھے. ان کو وارن کیا جا رہا ہے. وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفْزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ تو سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، پھر تو آپ کے بعد یہ بھی کم ہی ٹھہر پاتے. اور یہی ہوا
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی تنگ کر دی گئی تھی جس شہر میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں باعزت آپ کو داخل کیا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، جیسا ہمارا دستور آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ تھا، آپ ہمارے دستور میں رد و بدل نہیں پائیں گے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھیے، یعنی مغرب سے لے کے تہجد تک. اور صبح کی نماز بھی واقعی صبح کی نماز حاضر کی گئی ہے، اور تھوڑی سی رات میں تہجد کی نماز پڑھیے جو آپ کے لیے ایک زیادہ چیز ہے. یقیناً آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں بھیج دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو وقت پر نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور اس کی تائید جابر والی روایت میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ان صحابہ کی دعوت کی جنہیں آپ اپنی مرضی سے لے کر آئے. چنانچہ جب سب حضرات نے میرے گھر کھانا کھایا، پھر جب سورج ڈھل گیا تو وہ چلے گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر فرمایا ابو بکر چلو، دلکت الشمس یعنی سورج ڈھل گیا ہے. معلوم ہوا کہ لوگ دلوک سے زوال مراد ہے. اس صورت میں اس آیت میں پنجگانہ نماز کے اوقات آ گئے. زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء آ گئی، اور قرآن الفجر میں بھی صبح کی نماز آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے تواتر کے ساتھ پانچوں نمازوں کے اوقات ثابت ہیں جن کے مطابق آج تک بحمدللہ مسلمان نمازیں ادا کرتے ہیں اور نسل در نسل بزرگ سے پر عمل کرتے چلے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فرمایا جماعت کی نماز بے جماعت والی نماز سے 25 درجے بڑھی ہوئی ہے، اور صبح کی نماز میں رات کے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا. فرمائے تم پر باری باری رات کے اور دن کے فرشتے آتے رہتے اور صبح کی اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں. پھر رات والے فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور ان کا رب ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں پہنچے تھے اور انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علاوہ فرض کے تہجد کی نماز کا بھی حکم ہے. چنانچہ آپ سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا رات کی نماز. اسی وجہ سے اللہ نے فرائض کے بعد آپ کو تہجد کا حکم فرمایا. تو عام دنوں میں بھی تہجد پڑھنا ہے، اور ان دنوں میں جو تراویح پڑھ رہے ہیں وہ اس کے بدلے ہی ہے قیام اللیل کے. لیکن اس کے علاوہ بھی راتوں کو جب بھی اٹھیں تو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے سحر کے وقت ضرور پڑھ لیا کریں. پھر فرمائیں یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. یعنی آپ یہ نماز پڑھتے رہیں، ہم آپ کو قیامت کے دن اس جگہ کھڑا کریں گے جس جگہ کھڑا ہونے سے تمام دنیا آپ کی تعریف ہی تعریف کرے گی، اور خود خالق بھی تعریف فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ مقام محمود وہ خاص مقام ہے جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملے گا، اور آپ تمام محشر والوں کی رب سے سفارش کریں گے اور ان کا حساب لے لیا جائے گا اور موجودہ پریشانی سے نجات دی جائے گی. سب سے پہلے آپ ہی قبر سے اٹھیں گے اور سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے، اور آپ ہی کے پاس لواء الحمد جس کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہوں گے. کوثر آپ ہی کی ملکیت میں ہوگا جس پر کثرت سے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے. آپ ہی شفاعت کبریٰ کریں گے. یعنی یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عزت دی جا رہی ہے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود مانگا کرو 5 وقت کے اذان کے وقت. جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم رب ہذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو جو بھی یہ دعا پڑھتا ہے 5 وقت اذان کے الفاظ سننے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر میری شفاعت جو ہے واجب ہو جاتی ہے. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. آپ دعا مانگا کرے کہ اے میرے رب مجھے جہاں بھی لے جا اچھائی سے لے جا، اور جہاں سے بھی نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے پاس والا ایسا غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو. آپ فرما دیجئے حق آیا اور باطل ناپید ہو گیا، اور یقیناً باطل ناپید ہونے ہی والا ہے. ابن عباس فرماتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو آپ ہجرت کا حکم ملا اور اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاؤ. تو ہمیں بھی سفر کرتے ہوئے کسی نئے ملک، کسی نئی کنٹری یا کسی نئی بستی میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہم کو نکالے اور سچائی کے ساتھ داخل کرے اور سچائی کے ساتھ نکالے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
ہم اس قرآن میں 2 چیزیں اتار رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سبب اور شفا اور رحمت ہے، البتہ یہ ظالموں کے نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں شفا اس میں جو اللہ کا حکم ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اور اس کے علاوہ جو وظیفے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، کتنی بھی محنت کی جائے، لیکن اگر اس میں اللہ کا حکم نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو اس میں کوئی شفا نہیں ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ جب ہم انسان کو اپنی نعمت دے دیتے ہیں تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ فرما دیجیے ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، پھر آپ کا رب خوب جانتے ہیں کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو تھوڑا ہی علم ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینے کے کھیتوں میں جایا کرتا تھا، آپ ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر چلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ یہودیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم ان سے روح کے بارے میں پوچھیں۔ بعض نے کہا نہ پوچھو، لیکن انہوں نے روح کے بارے میں پوچھ ہی لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کیا ہوتی ہے؟ آپ دیر تک لکڑی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، میرے خیال میں آپ پر وہی اتر رہی تھی۔ آخر کار آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ نہ پوچھو۔ تو روح کیا ہے؟ دراصل وہ چیز ہے کہ جو جسم میں ڈال دی جائے تو جسم میں جان آ جاتی ہے، اور روح جسم سے نکل جائے تو روح جسم کیا ہوتا ہے؟ بے جان ہو جاتا ہے۔ اور روح اللہ کے حکم سے فرشتے ماں کے پیٹ میں بچوں کے یعنی ماں کے رحم میں ڈال کر جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا۔ اور اگر ہم چاہیں تو وہ قرآن سلب کر لے جو وحی سے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں اس پر کوئی حمایتی نہ پا سکیں گے بجز آپ کے رب کی مہربانی کے۔ واقعی آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے۔ آپ فرما دیجیے اگر انسان اور جن اس بات پر اتفاق کر لے کہ وہ اس قرآن کے مثل لے آئیں تو اس کے مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے لوگوں کے لیے طرح طرح سے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کرتی ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکری ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار شکوہ کرے کہ لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤوه قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ کافر بولے ہم آپ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، جب تک آپ کے لیے ایسا کھجوروں اور انگوروں کا باغ نہ ہو جس کے درمیان آپ زوردار نہریں جاری کر دیں، یا آپ جیسا کہ آپ کا گمان ہے ہم پر آسمان کے ٹکڑے نہ گرا دیں، آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر نہ بن جائے، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے چڑھ جانے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب اتار کر نہ لائیں جسے ہم خود پڑھیں اور آپ جواب دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان اور اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی اللہ چاہے تو یہ سارے معجزے جس کا تم ڈیمانڈ کر رہے ہو لے آئے، لیکن یاد رکھو گے اگر اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو ایسی سخت پکڑ ہوگی کہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ مائدہ دیکھنے کے بعد یعنی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر وہ نہیں مانیں گے تو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر فرشتے زمین پر چلتے پھرتے ہوتے اور رہتے سہتے تو ہم بھی ان کے پاس فرشتہ ہی ان کے پاس ہم فرشتہ ہی آسمان سے رسول بنا کر بھیج دیتے۔ کوئی کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔
آپ فرما دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ مجھ میں تم میں اللہ ہی کا گواہ ہونا کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار ہے اور انہیں خوب دیکھنے والے ہیں۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت زدناہم سعیرا۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی راہ پر، اور جسے گمراہ کر دے تو تم ہرگز اللہ کے سوا کسی اور کو ان کا دوست نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب وہ یہ بجھنا چاہے گی جہنم تو ہم اس کے شعلے اور بڑھکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا تھا اور کہا تھا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ جس اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم ناشکری کے کیے بغیر نہیں رہتے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ آپ فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاتے تب بھی خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، جسے خرچ کم نہیں کرتا، وہ تو دن رات پانی کی طرح خرچ کرتے رہتے پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ بتائیے تو دنیا آغاز سے لے کر اب تک اللہ نے کیا کچھ خرچ نہیں کیا، پھر بھی اس کے ہاتھ میں کمی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض وبصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صاف صاف نور کہا موسیٰ علیہ السلام میرے خیال میں تم جادوگر ہو، فرمایا تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ نشانیاں دلائل بنا کر آسمان و زمین کے رب ہی نے اتاری ہے۔ اے فرعون میرے خیال میں تو ہلاک ہو جانے والا معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس نے انہیں سرزمین مصر سے علیحدہ کرنا چاہا، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد ہم نے اسرائیلیوں سے کہا کہ سرزمین پر تم رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزیلا۔ اور ہم نے یہ قرآن سچائی کے ساتھ اتارا اور یہ صداقتی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور ہم نے یہ قرآن لوح محفوظ سے محفوظ علیحدہ کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے اسے حسب ضرورت نازل کیا۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم ملا ہے جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہی ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی ہی بڑھا دیتا ہے۔ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وید اللہ وید الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها
وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، اسے جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے پیارے پیارے نام ہیں. اور آپ اپنی نماز نہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھیں اور نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ درمیانی راستہ ڈھونڈیں، اور آپ کہتے رہیں کہ اسی اللہ کی تعریفیں ہیں جس کے اولاد نہیں اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ وہ ایسا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حمایتی ہو. آپ اس کی زبردست بڑائی بیان کرتے رہیں. ایک مشرک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ سجدے میں یا رحمان یا رحیم فرما رہے ہیں. بولا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے مگر پکار دو کو رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ پکار رہے ہیں دو کو، لیکن دو نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی کے سب نام ہیں اور اچھے نام ہیں. جب آپ صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرات فرماتے تو مشرک قرآن سنتے تو نہ صرف آپ کو بلکہ قرآن کو بھی اتارنے والے کو بھی برابر لے کرتے. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت فرمائی کہ آپ اپنی قرات میں بلند آواز نہ کریں کہ مشرک سن کر قرآن کو برا بھلا کہے، اور نہ قرات ایسی پست فرمائے کہ آپ کے صحابہ بھی سن نہ سکیں اور آپ سے کچھ نہ سیکھ سکیں. ہاں، درمیانی رائے اختیار کریں. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سورہ اسراء مکمل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. سورہ کہف بہت نون سورہ ہے کہ سبھی کو پتہ ہے اس کے بارے میں، اور ہر ہفتے ماشاءاللہ پڑھی جاتی ہے. اور جمعہ کا دن جو گزرا ہے ابھی، وہ سورہ کہف کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کو کیوں پڑھنے کے لیے کہا؟ کیونکہ سورہ کہف نور دینے والی سورت ہے. جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور پیدا کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی قیام گاہ یعنی اس کے دنیاوی گھر سے مکہ تک اتنی دور تک نور کا سبب بنے گا، اور قیامت کے دن ہر شخص کا اپنا نور ہوگا. اور جس نے اس سورت کو آخری 10 آیتیں پڑھی پھر دجال نکل آئے تو اسے وہ کوئی دجال نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اسی طرح جو کوئی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں زبانی یاد کرے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس سورت کے اندر 7 مرتبہ رحمت کا ذکر آیا ہے. آپ لوگ کے لیے ہوم ورک ہے، اس کو نوٹ کیجئے کہ رحمت کا لفظ کہاں کہاں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے یہ، اور یہ ہفتے کے 7 دنوں کے لیے اللہ کی رحمت کافی ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے. تو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد سے شروع ہونے والی تیسری سورہ، پہلی سورہ فاتحہ، سورہ انعام، اور تیسری سورہ کہف. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا ماکثین فیہ ابدا وانذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا. تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ اپنے پاس والی سخت سزا سے لوگوں کو تنبیہ کر دے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے رہیں یہ خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے اچھا صلہ ہے جہاں وہ دائمی زندگی گزاریں گے. اور انہیں بھی جگہ دی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے. انہیں نہ تو خود ہی اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو. یہ ان کے منہ سے بڑا بول نکال رہے ہیں اور محض جھوٹ بول رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینے میں یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی صفتوں کے بارے میں پوچھیں اور ان کی نبوت کے بارے میں بھی، کیونکہ وہ پہلی کتابوں کے عالم ہیں اور ان کے پاس جو علم ہے ہم اس سے قطعی ناشنا ہے. آخرکار یہ دونوں مدینہ پہنچ کر یہودی علماء کے پاس پہنچ گئے. ان کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات رکھے اور آپ کی بعض باتیں بھی بتائی اور بولے کہ تم تورات والے ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے شخص کی بابت کچھ بتائیے. ان علماء نے ان سے کہا کہ آپ ان سے 3 باتیں جو ہم تمہیں بتاتے ہیں پوچھ لو. اگر آپ ان کا جواب دے دے تو واقعی آپ نبی ہیں اور رسول ہے، ورنہ دھوکے باز اور جھوٹے ہیں. پھر تمہیں اختیار ہے کہ جو مناسب سمجھو ان سے پوچھو. اور سب سے پہلا سوال ان سے پوچھنا کہ پہلے کے زمانے میں جو چند نوجوان توحید کی خاطر نکل گئے تھے ان کا کیا حشر ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک عجیب واردات پیش آئی تھی. اور ان سے شخص کا واقعہ بھی پوچھو جو روح زمین پر گھوم گیا تھا، اور روح کی حقیقت پوچھو، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، روح کے بارے میں جو ابھی ہمیں بنی اسلام کے یسألونک عن الروح. تو یہ 3 سوال پوچھو. اگر اس کو 3 صحیح جواب دیتے ہیں تو وہ سچے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کا اب یہ لوگ آئے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں سوالوں کا سوال پوچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کل میں جواب دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یہ آپ کے پاس سے چلے گئے، مگر افسوس 15 دن ہو گیا اور آپ کے پاس وہی نہیں آئی، اور نہ ہی جبریل علیہ السلام تشریف لائے. اور مکہ والے آپ کے اوپر طرح طرح کی باتیں، دیکھیں یہ جھوٹا نبی ہے، اگر یہ سچا ہوتا تو اب تک بتا دیتا، یہ ہے وہ ہے، تمام باتیں. پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے سورہ کہف لے کر، اور اسی میں انشاءاللہ نہ کہنے پر آپ کو بیدار کیا گیا ہے. تو ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے آگے، کس میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی انشاءاللہ اگر بھول بھی جائیں تو کسی کام کے لیے، تو جب یاد آ جائے جب کیا کہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گی. اور اول تو عادت ہی ہونا چاہیے. وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. پھر کیا اگر لوگ یہ بات نہ مانیں گے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم اسے جانچ لیں کہ ان میں سے کون اچھے عملوں والا ہے، اور یقیناً ہم اسے ہموار اور صاف میدان کر دینے والے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذا والفتية الى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. کیا آپ کا خیال کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے واسطے آسانی فرما. پھر ہم نے گنتی کے کئی سالوں تک اسی غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال رکھ دیے. پھر ہم نے انہیں اٹھا لیا تاکہ معلوم کرے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کس گروہ نے اس میں اپنے ٹھہرنے کی انتہائی مدت یاد کی ہے. اس میں بہترین دعا دی گئی ہے کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، رکا ہوا ہو اور پورا نہیں ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کون سی دعا؟ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. میرے اس کام میں آسانی بتائیے اور مجھے صحیح رہنمائی کیجیے. رقیم کہتے ہیں ایلا کے قریب پہاڑوں کے درمیان ایک میدان ہے، یا رقیم پتھر کی ایک لوح ہے جسے اصحاب کہف کے واقعات لکھ کر غار کے دروازے پر نصب کر دیا گیا تھا. کچھ نوجوان توحید کی حفاظت کی خاطر اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر پہاڑ کے غار میں جا چھپے تھے تاکہ قوم انہیں شرک پر مجبور نہ کر دے. جب یہ موحد اس غار میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے ہونٹوں پر یہ دعا تھی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما، اپنی مہربانی سے ہمیں ہماری قوم سے محفوظ فرما اور ہمارے اس عمل کا انجام خیر و بھلائی والا بنا. اے اللہ ہمارا مستقبل اچھا ہو اور ہمارا انجام بہتر ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں قرآنی دعائیں ہمارے لیے رکھی ہے، بلکہ ہمارے لیے کہ ہر موقع کے حساب سے، بیمار ہو تو ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھ لو، تنگ دست پریشان ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ لو ربی انزل منزلا مبارکا خیر، کوئی غلطی کر لو تو آدم علیہ السلام کی دعا پڑھ لو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. کوئی مصیبت اندھیرے میں پھنس گئے ہو، اسے نکلنے کا راستہ نہیں نظر آ رہا ہے تو یونس علیہ السلام کی دعا پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی معاملے میں راستہ نہیں سوچ رہا ہے تو یہ دعا پڑھ لو ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. غرض کہ ہر دعا، ماں باپ کے لیے دعا کر لو، اولاد کے لیے دعا کر لو، ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے. ہماری کوتاہی ہے کہ نہ ہم دعا کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ہم ان کا صحیح صحیح واقعہ اللہ آپ سے بیان کر رہے ہیں. بلا شبہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا، ہم نے ان کے دل قوی بنا دیے تھے. جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا ہمارا رب ہی آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کو بطور معبود کے ہرگز نہیں پکاریں گے. اگر ایسا کیا تو ہم نے ایک انتہائی بری بات کی. یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے، ان پر کوئی زوردار دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر بھلا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت تراشے. اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے ہو تو کسی غار میں جا کر پناہ لو، تم پر تمہارا پروردگار اپنی رحمت پھیلا دیں گے اور تمہارے کام میں سہولت عطا فرمائیں گے. یہ چند نوجوان جو حق کی طرف مائل تھے اور راہ یافتہ تھے اور سرکش و باطل
میں ڈوبے ہوئے بوڑھوں سے اچھے تھے، اسی وجہ سے اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں قبول کرنے والے تھے۔ قریش کے عام مومن لوگ شرک ہی پر قائم رہے اور چند کے سوا ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ ٹھیک اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کہ وہ ایمان لانے والے بھی چند نوجوان تھے۔ طویل واقعہ ہے، جہاں بھی واقعہ بڑا آتا ہے آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ تفسیر میں پڑھیے ان واقعات کو تاکہ پوری ڈیٹیل آپ اس کی سمجھ سکیں۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ آپ دیکھیں گے کہ دھوپ نکلتے وقت ان کے غار سے دائیں طرف کو بچ کر نکل جاتے اور غروب ہوتے وقت ان کے بائیں جانب سے نکل جاتی دھوپ اور وہ اس غار کے کشادے حصے میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ یافتہ ہے اور جسے گمراہ کر دے آپ اس کا کبھی کوئی حمایتی اور رہنما نہیں پائیں گے۔ یہ غار میں کیوں پہنچے کہ ایک دفعہ یہ بزرگ اپنی قومی عید منانے، یعنی ان کی قوم اپنی عید منانے کے لیے مصروف تھے۔ اس دن لوگوں کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا جس میں یہ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے اور ان کے نام کی قربانیاں بھی کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ بڑا ظالم اور سرکش تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ خود بھی بت پرست تھا اور لوگوں سے بھی زبردست بت پرستی کراتا تھا۔ شرک و بت پرستی کی عام دعوت دی جاتی تھی اور دنیا کو اس قابل نفرت حرکت پر آمادہ کیا جاتا تھا۔ جب لوگ ایک میدان میں عید منانے چلے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان بھی اپنے بزرگوں اور رشتہ داروں کے ساتھ گئے تو ان عقل مند نوجوانوں نے اپنی قوم کے ان سیاہ کارناموں پر بصیرت کی نگاہ ڈالی اور پہچان گئے کہ سجدے اور قربانی کا حقدار تو صرف اللہ ہی ہے، کسی اور کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ ہی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اسی لیے وہ یہ سزا وار عبادت کا قربانی ہے۔ پھر یہ نوجوان ایک ایک کر کے عیدگاہ سے کھسکنے لگے۔ آخر کار ان میں سے ایک نوجوان دور ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا، پھر دوسرا جوان بھی آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اسی طرح ساتوں آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اگرچہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے مگر ان کو اسی ذات واحد نے اکٹھا کر دیا تھا جس نے ان کے دلوں میں ایمان کی کرن پیدا کی تھی۔ اتحاد ایمان سے اتحاد جسمانی بھی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحیں ایک جمع کیا ہوا ہے لشکر ہے، پھر جن روحوں میں روز ازل تعارف تھا وہ دنیا میں بھی تعارف پیدا کر لیتی ہے اور جن میں تعارف نہیں تھا وہ دنیا میں بھی بےگانہ رہتی ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں کا ایک جماعت تیار ہوئی 7 لوگوں کی، اور جب دیکھا ان لوگوں نے کہ ہماری قوم اتنی سرکش ہے اور یہاں کا بادشاہ زبردستی لوگوں کو یعنی شرک پر آمادہ کرتا ہے اور بت پرستی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ سے دعا مانگ کے غار میں داخل ہو گئے کہ یہاں پر ہمارے لیے بچنے اور چھپنے کی جگہ، یہاں رہ کے ہمارا اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس طرح سے وہ داخل ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توحید کی وجہ سے کس طرح سے وہ کیا کہ معلوم ہو کہ اس غار کا دروازہ شمال رخ تھا، کیونکہ طلوع کے وقت دھوپ کا سایہ دائیں جانب اور غروب کے وقت بائیں جانب جھکا تھا۔ معلوم ہو کہ دوپہر کو وہاں ذرا سی بھی دھوپ نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات غور کرنے والے پر ظاہر ہے جو علم خیت اور آفتاب و مہتاب کی اور تاروں کی گردش کو جانتے ہیں۔ اگر غار کا دروازہ مشرقی رخ ہوتا تو غروب کے وقت اس میں ذرا سی بھی دھوپ نہیں آتی، اور اگر قبلہ رخ ہوتا تو طلوع ہوتے وقت بھی نہ آتی اور نہ غروب ہوتے وقت، اور سایہ دائیں اور بائیں کترا کر نہ نکلتا۔ اگر مغربی رخ ہوتا تو طلوع کے وقت اس میں دھوپ نہ آتی اور پھر زوال کے بعد سے لے کر غروب تک اس میں دھوپ رہتی، لہٰذا غار کا دروازہ شمالی رخ میں۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست پلاننگ کہ کس طرح سے یہ غار میں رہیں گے کہ نہ تیز دھوپ ہوگی اور نہ ان پر وہ جو صبح کی ہلکی دھوپ ہوتی وہ ان سے گزر جاتی، اور جو طلوع کے وقت کی دھوپ ہوتی وہ ان کو یعنی وہ ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں ہر وہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتے بتا دیے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس غار کی صفت بتائی مگر اس کی جگہ نہیں بتائی کہ وہ کہاں ہے، لیکن بعد میں لوگوں نے بہت ساری جگہ کو بتایا کہ یہ اصحاب کہف کا غار تھا، واللہ اعلم۔ وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اور تم انہیں بیدار سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بھی بدلوا دیتے تھے، ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھ لو تو یقیناً الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوگے اور ان سے دہشت کے مارے روب سے پھر جاؤ گے۔ یعنی کیوں دہشت ہوگی کہ 7 لوگ ہیں ایک لائن سے لیٹے ہوئے ہیں اور دراصل وہ سو رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو کوئی بھی جب ایک اندھیرا غار ہے اور وہاں کوئی جھانکے گا تو ایسی حیت دیکھ کر کیا ہے ڈر جائے گا۔ حالانکہ ان کے ساتھ کتا بھی تھا، لیکن وہ کتا غار کے باہر
رہ کر ان کا پہرا دے رہا تھا، کیونکہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور نہ اس گھر میں جاتے جس میں تصویر یا ناپاک آدمی یا کفر ہو، جیسا کہ صحیح حدیث میں ان کی رقابت کی برکت کتے پر بھی ظاہر ہو گیا، ان کی طرح وہ بھی سلا دیا گیا۔ یہ اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر ہے کہ اس کتے کا بھی قرآن میں ذکر بھی کیا گیا اور اس کی شان میں بھی ایک عظمت پیدا کی گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے کسی نوجوان کا شکاری کتا تھا، اللہ نے اس غار میں ایسی ہیبت دہشت رکھی کہ انسان ان پر نگاہ پڑتے ہی تھر تھرا جاتا۔ یہ دہشت اور روب اس لیے رکھا گیا کہ کوئی ان کے پاس نہ جا سکے، نہ ان کو چھو سکے، جب تک کہ ان کی نیند کی مدت حسب منشاء باری تعالیٰ پوری نہ ہو جائے، کیونکہ اس میں اس کی حکمت کار فرما، اس سے اس کی وسیع رحمت اور توحید کی صداقت بھی روز روشن ہے۔ اور ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین، توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل وقت میں بھی کیسی حفاظت کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ أَوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے وہ نرمی کے لیے آتا ہے، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے۔ یہاں پر پورے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ آدھے پورے ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر آدھا قرآن ہوتا ہے، اسی لیے تمام قرآن میں دیکھیں گے کہ یہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ ذرا موٹا لکھا ہوتا ہے، تو ایک نشانی ہے کہ یہاں پر آدھا قرآن مکمل ہوا۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگہ دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ان میں سے ایک بولا تم کتنی دیر ٹھہرے رہے، بولے ایک دن یا اس سے بھی کم، بولے تمہارے ٹھہرنے کی مدت تمہارے رب کو خوب معلوم ہے، اب تم کسی کو اپنا یہ نقدی دے کر شہر بھیجو، دیکھ بھال لے کے شہر میں کون سا کھانا صاف ستھرا ہے، پھر وہ اسی میں سے تمہارے پاس کھانا لے آئے، اور اسے خوب احتیاط رکھنی چاہیے، اور وہ تمہاری کسی کو ہوا تک بھی نہ لگنے دے۔ دیکھو اگر وہ تم پر غالب آ جائیں گے تو تمہیں سنسار کر ڈالیں گے یا تمہیں پھر اپنے مذہب میں لوٹا دیں گے، پھر تم ہرگز کامیاب نہ ہوگے۔ یعنی جس طرح ہم نے انہیں نئی صحیح سلامت سلا دیا تھا، اسی طرح اٹھا بھی دیا، اور ان کے جسموں، بالوں اور جلدوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی لیے تو کہہ رہے نا صبح سوئے تھے یا شام کے حصے میں، حالانکہ وہ 309 سال تک کی ایک لمبی نیند کے بعد جاگے، اور آپس میں پوچھنے لگے ہم کتنی دیر سوئے تھے، تو جواب دیا ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم، کیونکہ وہ غار میں صبح کو داخل ہو کر سوئے تھے، اور جب 309 سال کے بعد اٹھے تو شام ہو رہی تھی۔ اب جیسے ہی اٹھے تو ان کو بھوک لگی، اب جو کچھ ان کے پاس سکہ موجود تھا اس وقت، تو ایک ساتھی کو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہیں پاکیزہ اگر رزق ملتا ہے تو وہ لانا، اور خبردار خاموشی سے جانا، کسی کو اپنی خبر بھی نہ لگنے دینا، کیونکہ اگر ان کو پتا چلا کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اور بادشاہ کو اور اس کے بت پرستوں کو نہیں مانگتے، تو وہ کیا کریں گے، تم کو سنسار کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کی خبر کر دی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں۔ جب لوگ آپس میں اپنی بات میں جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ اس غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے، جن کا ان کے معاملے پر غلبہ تھا، وہ کہنے لگے ہم یقیناً اس کے پاس مسجد بنائیں گے۔ یعنی جب ایک شخص کھانا لے کر پہنچا، کہتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک شخص کھانا خریدنے کے لیے غار سے باہر نکلا اور شہر کی طرف بڑھا تو ہر چیز کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ 309 سال ہو چکے تھے، سکہ بھی بدل چکا، بادشاہ بھی بدل چکا، شہر بھی پورا چینج ہو چکا۔ تو جب وہ یعنی وہاں پر وہ گئے، ہر چیز بدلی تھی، ان کی جان پہچان کی نہ کوئی چیز تھا نہ کوئی آدمی تھا۔ یہ سب حیران ہو کر خیال کرنے لگا کہ میں کہیں بھول تو نہیں گیا راستہ، یہ کسی نئے شہر میں تو نہیں آ گیا۔ تو یہاں پر اس نے مگر آج اس کا سارا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ میرے لیے یہی مناسب ہے کہ جلدی سے اپنا کام بنا کر یہاں سے نکل جاؤں۔ آخرکار یہ ایک روٹی والے کی دکان پر پہنچا اور اسے نقد رقم دے کر کھانا طلب کیا۔ دکاندار یہ سکہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گیا، اس نے اپنے قریبی دکاندار کو دکھایا، اسی طرح سکہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتے ہوتے پورے شہر میں خبر ہو گئی کہ یہ اتنے پرانے زمانے کا سکہ کہاں سے آیا، پکڑ کر بادشاہ کے پاس، یعنی وہاں تک خبر پہنچ گئی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، کہا جاتا ہے یہ لوگ بھی اس غار میں گئے اور انہیں جا کر یعنی پھر کیا کیا ان لوگوں نے کہ وہ جو نوجوان تھا وہ جلدی سے اپنے غار والوں کے پاس گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ
جیسے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگ بھی اس غار میں گئے اس کے پیچھے پیچھے، اور انہوں نے جا کر سلام کیا، بادشاہ نے انہیں گلے سے بھی لگایا. بادشاہ مسلمان تھا، اس کا نام بندوسیس تھا. بادشاہ دیکھ کر یہ خوش ہوئے اور اس سے دیر تک بات چیت بھی کرتے رہے، پھر اسے رخصت کر کے اور سلام کر کے اپنی خواہگاہ میں جا کر سوئے. پھر انہیں اللہ نے موت دے دی، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو موت کا غلبہ دے دیا. جن کو غلبہ حاصل تھا انہوں نے وہاں مسجد، اب موت جب دے دی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ چونکہ بہت بزرگ لوگ تھے، بہت اچھے نوجوان تھے، لہٰذا اس کو کیا کیا جائے، ان پر مسجد بنائی جائے. اور ابن جریر نے کہا کہ یہ بات مسلمانوں نے کہی تھی، یہ کافروں نے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد بنانے کا ارادہ کرنے والے مسلمان ہی تھے. رہی یہ بات کہ یہ کام اچھا ہے یا برا، تو ہم کہتے ہیں اچھا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء اور رسولہ کی خبروں کو مسجد بنا دیا، اور آپ لوگوں کو ان کے سیاہ کارناموں سے ڈراتے ہیں. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلم إلا قليل فلا تماری فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا. اب یہاں بحثیں چننے، اچھا وہ کتنے تھے اور ایک کتا تھا. اور کچھ قیاساریوں سے کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کے تعداد خوب جانتے ہیں، انہیں تو تھوڑے ہی سے لوگ جانتے ہیں. آپ ان کے بارے میں ہی میں سری گفتگو فرمائیں اور کسی سے ان کے بارے میں سوال بھی نہ کریں. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. آپ کسی کام کے لیے یہ نہ فرمائیں کہ میں اسے کل کروں گا، جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہہ دیں. وہاں پر اب پہلے پڑھ چکے کہ کافروں سے، مشرکوں سے وعدہ کیا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، تو 15 دن تک وہی نہیں آئی. تو یہاں پر آپ کو تنبیہ کی جا رہی کہ جو بھی کام کا ارادہ کرے کل کے لیے اس کو ضرور کہیں کہ انشاءاللہ. اور جب آپ بھول جائیں کہنا تو اپنے رب کو یاد کریں اور فرما دیں کہ مجھے پوری توقع ہے کہ مجھے میرا رب اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب والی بات کی رہنمائی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کام کرنے کا مستقبل میں عزم کرو تو علام الغیوب، اللہ کی مشیت پر اسے چھوڑ دو، اس کے سامنے تمام زمانے ہیں. یعنی اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لو. ابن عباس قسم کھانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کہہ سکتا ہے کہ گو کے سال گزر جائے، یعنی کوئی بھی کام سال کے بعد یاد آیا کہ پتہ نہیں یہ میں نے کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن یہ کام ہو کیوں نہیں رہا ہے، تو یاد کریں کہ آپ نے اگر اس پر انشاءاللہ نہیں کہا تو انشاءاللہ کہہ دیجئے، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کے اذن سے وہ کام ہو جائے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. وہ اپنے غار میں 309 سال تک ٹھہرے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت معلوم ہے. آسمان و زمین کی غیب کی خبریں وہی جانتے ہیں. وہ کس قدر اچھا دیکھنے والے اور سننے والے، ان کا اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک بناتے ہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آپ اپنے رب کی کتاب کی جس کی آپ پر وحی کی جا رہی ہے تلاوت کیجیے، اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں، اور آپ کو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ ملے گی. اور اپنا دل ان کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح شام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ آپ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کے خواہش مند بن جائیں اور آپ اس کی بات نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. وہ اپنے خواہش کے پیروکار ہیں، ان کا حال حد سے آگے بڑھا ہوا ہے. یعنی ذکر اللہ کرنے والوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہیے، تحلیل و تسبیح و تکبیر و ثنا کرتے رہتے ہیں اور صبح شام اللہ سے دعائیں مانگتے رہیے. یہی اللہ کے بندے ہیں، خواہ وہ نادار ہوں یا مالدار ہوں اور یا کمزور ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ صبح شام بیٹھنے کی وہ کر رہے ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا إِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. آپ فرما دیجئے قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے کفر کرے، بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پردے انہیں گھیر لیں گے. اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا اور چہروں کو جلس دے گا. یہ بدترین پانی ہوگا اور دوزخ بدترین آرام گاہ. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم احفظنا منہم.
محل ہر وہ چیز جس میں یہ تمام بری باتیں موجود ہو کہ وہ سیاہ بدبودار گاڑی اور سخت گرم ہو، اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ شدت گرمی سے چہروں کو جھلس دے گی۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار يخلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ واقعی جو ایمان لا کر اچھے عملوں میں لگے رہے تو ہم اچھے عمل کرنے والوں کے سلے غضائے نہیں ہونے دیں گے، انہی کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن میں نہری جاری ہیں، جہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز و نرم باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ملیں گے، اور جہاں وہ تختوں پر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا یہ اچھا سلا اور کس قدر اچھی آرام گاہ۔ تو جنت وہ جگہ ہے کہ جو چیزیں دنیا میں حرام کر دی گئی ہیں وہاں پر وہ حلال طریقے سے ملیں گی۔ جیسے اس امت پر کے مردوں پر سونا اور ریشم حرام ہے، لیکن جنت میں وہی چیزیں ان کو دی جائے گی کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ وَضِرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْءٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ آپ انہیں دو شخصوں کا حال بھی بنا دیے، یعنی دو دوست تھے جن کو باغ والے کہا جاتا ہے، جن میں سے ہم نے ایک کو بہت مالدار بنایا تھا، انگوروں کے 2 باغ عطا کیے تھے جن کے چاروں طرف حاشیے پر کھجوریں تھی اور دونوں باغوں کے درمیان کاشت ہوتی تھی۔ یہ دونوں باغ خوب پھلتے پھولتے تھے، ان میں ذرا سی بھی کمی نہیں آتی تھی، اور ہم نے ان میں نہریں جاری کر رکھی تھی۔ اور شخص کے پاس پھل تھے، اس نے گفتگو میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے یا اس تجھ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ سے زیادہ مال دیا ہے، اور میں آدمیوں کے اس بار یعنی میرے پاس نفری بھی بہت زیادہ ہے اور عزت والا ہوں تجھ سے زیادہ۔ اور وہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی اوپر ظلم کرنے والا، یعنی فخر سے داخل ہوا اور ماشاءاللہ لا قوت بھی نہیں کہا، اور کیا کہتے ہوئے تکبر سے داخل ہو گئے، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی خراب ہوگا، اور نہ میرے خیال میں یہ کبھی قیامت آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو لوٹنے کی جگہ اس سے زیادہ اچھی پاؤں گا۔ اب یہاں پر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے سزا دیتے ہیں، اور دوسرا ساتھی کس طرح سے اس کو نصیحت کرتا ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا اور یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ اسے اس کے ساتھی نے باتوں باتوں میں جواب دیا کہ تم اپنے خالق کا انکار کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پھر نطفے سے پھر پیدا کیا، یعنی کس چیز کا تم کو تکبر ہے؟ حقیر سے پانی سے تم پیدا کیے گئے، پھر تم کو ٹھیک ٹھیک کر کے آدمی بنایا، لیکن میرا رب تو وہی ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جب تم اپنے باغ میں گئے تھے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھ رہے ہو تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائیں گے، یعنی دنیا میں اگر نہیں بھی ہے میرے پاس تو جنت میں جو باغ اللہ تعالیٰ دیں گے وہ تو کسی سے بھی کم نہیں ہوگا۔ اور تمہارے باغوں پر ہو سکتا ہے کہ تمہاری تکبر کی وجہ سے آفت آسمان سے آ جائے، پھر وہ چٹیل میدان اور چکنی زمین ہی رہ جائے، یا ان کا پانی بہت نیچے چلا جائے اور تم اسے کھینچ بھی نہیں سکو۔ اور اس کا جو یہ تھا واقعی ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو موسیٰ نے اسی قسم کی روایت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کہ میں تم کو جنت والے عرش کے نیچے والے خزانے کی خبر نہ دوں؟ فرماتے میں نے کہا میرے والدین آپ پر قربان، ضرور بتائیے۔ آپ نے یہ دعا بتائی، تم لا حول ولا قوت کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ اللہ فرماتے کہ میرے بندے نے مجھے مان لیا اور اپنا معاملہ مجھے سونپ دیا۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا صرف لا قوت الا باللہ؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ جو سورہ کہف میں یعنی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وَأُخِذَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اور اس کے تمام پھل سمیٹ لیے گئے، یعنی سزا آ گئی اس کے تکبر کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اپنے مال کو، اپنی نفری کو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو باغ کو ختم کیا
کہ اس کے تمام پھل سمیٹ لیے گئے. پھر اس نے اس پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور باغ اوندھا ہوا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اس کے پاس ایسا گروہ نہ تھا جو اس سے اللہ کا عذاب ہٹاتا, اور خود بدلہ لینے پر قادر نہ تھا. یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مدد کرنا سچے معبودی کا کام ہے, اور اسی کا ثواب و انجام سب سے بہتر ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ ناشکری بھی ایک طرح کا شرک ہے, اور اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کریں یا کسی بیٹھے لیٹے یہ سب کی پوجا کریں تو یہ شرک ہے, یا اس کی سجدہ کریں, یہ عبادت کریں. شرک اپنے ذات میں تکبر آ جانا بھی شرک ہے, اور شرک اپنی نعمتوں کو پا کر ناشکری کرنا بھی شرک. اور یہ کہنا کہ یہ جو کچھ ملا میرے علم سے ملا, قارون نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قارون کو دسا دی اسی لیے کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ میں دیا گیا ہوں اپنے علم سے. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عَمَلًا. آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرما دیجیے کہ وہ پانی کی طرح جو آسمان سے برسایا, پھر اس سے مل کر زمین کی نباتات نکل آئی, پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوا اڑائی پھرتی ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مال و اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہے, اور آپ کے رب کے پاس باقی رہنے والی نیکیاں ثواب توقع کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب و توقع کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. باقیات الصالحات سے پنجگانہ نمازیں مراد ہے, اور یہ کلمے بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وہ دن یاد کرو جب ہم پہاڑ چلائیں گے اور تم زمین کھلی ہوئی دیکھو گے, اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے, اور لوگ تمہارے رب کے سامنے قطار در قطار پیش کیے جائیں گے. بلا شبہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا, بلکہ تم نے تو خیال کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہ کریں گے, اور اعمال نامہ رکھا جائے گا اور تم مجرموں کو اس سے سہما ہوا دیکھو گے, اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری شامت کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی گناہ بھی نہیں چھوڑا, گھیرے ہوئے بغیر چھوڑا ہی نہیں, اور اپنے تمام عمل وہ موجود پائے گا, اور آپ کا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, 8ویں مرتبہ ہے لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کہ سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے, وہ جنوں میں سے تھا, پھر اس نے اپنے رب کی حکم عدولی کی, پھر بھی کیا تم اسے اور اس کے ماننے والوں کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. ظالموں کے لیے بدترین بدلہ ہے. ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش نہیں دکھائی, اور نہ ان کی اپنی پیدائش, اور میں گمراہوں کو بازو بنانے والا بھی نہیں ہوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور جس دن اللہ فرمائیں گے جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا تھا انہیں پکارو, پس یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے, اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ کر دیں گے, اور یہ مجرم آگ دیکھیں گے اور یقین کر لیں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں, اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں, نئے ڈھنگ سے بیان کی, اور انسان سب سے زیادہ جھگڑا بھی. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. لوگوں کے پاس جب ہدایت آ چکی تو انہیں ایمان لانے سے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے اسی بات نے روکا کہ پہلوں کا معاملہ ان کو بھی پیش آئے کہ ان کے سامنے عذاب آ موجود ہو. ہم نبی اسی لیے بھیجتے ہیں کہ خوشخبری سنیں اور ڈرائیں, اور کافر جھوٹی باتوں سے جھگڑا کر کے سچی باتوں کو لڑکا دینے چاہتے ہیں, اور وہ میری آیتوں کا اور جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اور سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی مگر اس نے ان سے موڑ لیا اور اپنے وہ عمل بھول گیا جو آگے بھیج چکا ہے. بلا شبہ ہم نے ان کے دلوں پر اس کے سمجھنے سے پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ٹھوک دیے. اگرچہ آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیتے رہیں لیکن یہ ہرگز بھی ہدایت نہیں پا سکتے اور آپ طرف بڑی بخشش والے اور رحمت والے ہیں. اگر وہ ان کے عملوں پر انہیں پکڑ لے تو واقعی انہیں جلد ہی عذاب میں مبتلا فرما دے بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے وہ بچ ہی نہیں سکتے. اور یہ ہیں وہ آبادیاں جن کو ہم نے ان کے ظلموں کی وجہ سے غارت کر دیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. آگے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا یعنی ساتھی یوشع بن نون کہ میں جب تک دو دریاؤں کے سنگم کو نہ پالوں چلتا ہی رہوں گا اگرچہ مجھے 100 سال چلنا پڑے. پھر جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں بل جیسا اپنا راستہ بنا لیا تھا. پھر جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا دوپہر کا کھانا لے آؤ ہمیں اس سفر سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی. جوان بولا کہ آپ نے دیکھا بھی ہم جب چٹان سے ٹیک لگا کے آرام کر رہے تھے تو مچھلی کو بھول گیا. شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا. اس نے تو ایک عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو وہ مقام ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں. پھر وہ اپنے قدموں کی کھوج پر واپس پلٹے. پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا یعنی خضر علیہ السلام کو جسے ہم نے اپنے پاس سے وہ علی رحمت دے رکھی تھی اور اسے ہم نے اپنے پاس والے علم سکھایا تھا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی مجلس میں واز کر رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی علم والا اس دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ کی کہ جاؤ اور دیکھو کہ تم سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا ہے. تو پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ نشانی کیا ہوگی؟ تو نشانی یہ کہ اپنے کھانے کے توشے میں مچھلیاں رکھ لو اور جس جگہ مچھلی یعنی زندہ ہو کر پانی میں سوراخ بنا کر چلی جائے گی وہاں پر تم میرے بندے کو پاؤ گے. اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور اسی کا واقعہ ہے. قال له موسى هل اتبعك لن تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني ولا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے علم سیکھوں تو میں آپ کے ساتھ رہوں بشرط یہ کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. مجھ سے بھی زیادہ جو علم ملا میں وہ سیکھنا چاہے. فرمایا تم میرے ساتھ کبھی بھی صبر نہیں کر سکو گے اور تم اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو جسے تم نے اپنے علم میں نہ گھیرا ہو. یعنی تم کو عجیب باتیں معلوم ہوگی میرے ساتھ. بولے انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں بھی آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. فرمایا اگر تم میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہو تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے جب تک سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود اس کو بیان نہیں کر دوں. یہ راضی ہو گیا اور چلے آگے. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. پھر دونوں چل پڑے. آخرکار ایک کشتی میں سوار ہو گئے جسے خضر علیہ السلام نے پھاڑ ڈالا. موسیٰ علیہ السلام بولے کیا تم نے کشتی پھاڑ دی؟ کشتی والوں کو ڈبو دیا؟ یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی. فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ تو صبر نہیں کر سکو گے. بولے آپ میری بھول پر مجھ سے پکڑ نہ کیجیے اور میرے کام میں تنگی نہ ڈالیے یعنی مجھے اپنے سے الگ مت کیجیے. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلوه قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پھر دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ملے ایک لڑکے سے پھر اسے مار ڈالا. بولے کیا تم نے ایک اچھی جان صاف ستھری جان لے لی کسی جان کے بدلے کے بغیر مار ڈالی؟
بلا شبہ صبح تم نے ایک نامعقول کام کا ارتکاب کیا. تو یہ دو شبے تھے کہ وہ فیوچر کی وہ علم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو سکھایا تھا، اس کے بارے میں جو خود نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں پتا ہے، اس لیے وہ علم سیکھ رہے ہیں. آگے دیکھیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ کشتی کو پھاڑا اور کیا وجہ تھی کہ وہ لڑکے کو زندہ یعنی زندہ کو مار دیا. یہ ساری چیزیں غیب کی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله